السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقامہ ان کے ایسے پوچھے گئے سوالات۔ یونس خان بھائی پوچھ رہے ہیں، بھائی حروف کٹوانا ہے، کٹوانے کی فیس کتنی ہے؟ پہلے تو حروف جو ہے وہ مینولی ہوا کرتا تھا، بندہ پاسپورٹ لے کے جاتا تھا کفیل، اور مکتب العمل میں جا کے وہاں پہ اطلاع دیتا تھا، اس کے بعد حروف لگتا تھا۔ اب جو ہے اس کا سلسلہ ایسا ہے کہ وہ ابشر کے ذریعے، اکاؤنٹ کے ذریعے ڈائریکٹلی حروف ہو جاتا ہے، اور اس کو کٹوانے کے لیے فیس کچھ بھی نہیں ہے۔ کفیل اگر 3 دنوں کے اندر جا کے انہیں بتا دیتا ہے تو بڑی آسانی سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 دنوں کے بعد اگر وہ جاتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، حروف ختم ہو جاتا ہے۔ کفیل ہی حروف کو ختم کر سکتا ہے اور اس کی فیس کچھ بھی نہیں ہے۔ ظہیر انور بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میرا خروج نہائی لگ پڑا ہے، میرا ویزا بن لادن کا ہے، آپ بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ بھائی اگر آپ کا خروج نہائی لگ چکا ہے تو اس کے بعد آپ اپنا پاسپورٹ حاصل کریں، اگر کمپنی کے پاس ہے، اور اگر آپ کے پاس اپنے پاس ہے تو آپ آسانی سے اپنے لیے ٹکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے وطن واپس جا سکتے ہیں۔ ڈی جے شہباز بھائی پوچھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے، میرے ڈیڈ کمپنی میں ہے، جاب کرتے ہیں، اب کفالہ چینج کرنا ہے، اس میں کچھ ہیلپ کریں پلیز، تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ انہی کی بات ہے شہباز بھائی کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اقامہ رینیول ہونے سے پہلے ٹیکس دینے پہلے ہیں، میرے ڈیڈ کمپنی میں ہے، وہ کفالہ چینج کرنا چاہتے ہیں، مکتب العمل سے ہو جائے گا پلیز، تھینک یو۔ جی شہباز بھائی ایسا ہے کہ اگر آپ کے والد صاحب ہی اپنا کفالہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ایسے کریں گے کہ جس نئے کمپنی میں وہ اقامہ چینج کرنا چاہتے ہیں، تنزل کروانا چاہتے ہیں، اس کمپنی میں جائیں گے، وہاں پر اپنا اقامہ نمبر دیں گے، وہ لوگ اپنا اکاؤنٹ کھولیں گے مکتب العمل کا، اور اس سے ایک ریکویسٹ سینڈ کریں گے۔ پھر اس کے بعد اپنے پرانی والی جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ جائیں گے اور ان کو کہیں کہ آپ کو ایک ریکویسٹ آئی ہے، اس کو آپ اوکے کریں۔ جیسے وہ اوکے کریں گے تو آپ کا نقل کفالہ ہو جائے گا، اور اس کے لیے آپ کو اگر پہلی مرتبہ نقل کفالہ ہے تو 2000 ریال سبمٹ کروانے ہوں گے، اور اگر دوسری مرتبہ ہے تو 4000، اور اگر تیسری مرتبہ نقل کفالہ ہے تو 6000 ریال۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ ٹیکسز جو ہیں وہ ادا کرنے ہوں گے۔ جی ہاں، کسی بھی کام سے خروج عودہ، نقل کفالہ یا خروج نہائی لگانے کے لیے یا اقامہ رینیو کرنے سے پہلے آپ کو تمام جتنے بھی نئے ٹیکسز ہیں وہ سارے یک مشت ایک مرتبہ ادا کرنے ہوں گے۔ نیکسٹ یہ بھائی پوچھ رہے ہیں، ان کے 2 میسیجز ہیں، نیچے والا پہلے ہے، السلام علیکم جناب، شکریہ، میں نیا آیا ہوں، 3 ماہ فکس ہو گئے ہیں، نہ اقامہ ملا ہے نہ سیلری ملی ہے، میں اب اس شرکہ میں نہیں رہنا چاہتا، اب دوسرا مؤسسہ یا کفیل کے پاس ٹرانسفر جانے کی صورت ہے کہ کیا صورت ہے؟ جبکہ میں کسی کفیل یا مؤسسہ کو جانتا بھی نہیں ہوں، تو کیا کسی اور کفیل کے پاس ٹرانسفر ہو سکتے ہیں؟ پلیز تسلی بخش جواب دیں، جزاک اللہ۔ اچھا عبد الرحمن بھائی، ایسا ہے کہ اگر آپ اس کمپنی میں آئے ہیں، سوری ایک آپ کا یہ اوپر والا میسیج بھی ہے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اور جناب ایک بات اور رہ گئی ہے کہ اگر میں کسی دوسرے کفیل کے پاس بطور تنزل یا نقل کفالہ جانا چاہوں تو کیا صورت ہوگی؟ میرا ویزا شیول آپریٹر کا ہے، میں شرکہ میں کام کرتا ہوں جو کہ گرین ہے، میں نیا آیا ہوں، 3 ماہ سے سیلری نہیں ملی۔ اچھا وہی بات ہے، آپ شیول آپریٹر ہیں اور ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں، 3 ماہ سے آپ کو اقامہ بھی نہیں ملا اور 3 ماہ کی سیلری بھی نہیں ملی۔ اصل میں بات ایسی ہے عبد الرحمن بھائی کہ بعض کمپنیوں کا ایگریمنٹ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پہلے 3 ماہ کی سیلری نہیں دیتے، اور یہ آپ کو لاسٹ میں ملے گی، 4تھے ماہ سے آپ کی سیلری سٹارٹ ہوگی، اور پھر جیسے ہی آپ اپنے گھر جائیں گے 2 سال کے بعد آپ کا ایگریمنٹ پورا ہوگا تو اس ٹائم آپ کو یہ 3 ماہ کی سیلری یک مشت ملے گی، ایک مرتبہ ملے گی، اور آپ جیسے ہی آتے ہیں آپ کے پاسپورٹ میں 3 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے آپ کو انہوں نے اقامہ نہیں بنا کے دیا، اور جیسے ہی آپ کے اقامے کا ٹائم آئے گا تو آپ کو اقامہ بنا کے دیں گے، اور آپ کی کمپنی بھی گرین ہے،
تو اس صورتحال میں اگر آپ اس کمپنی سے جانا چاہتے ہیں تو اس کمپنی والوں کو آپ کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر وہ آپ کو جانے کی اجازت دیتے ہیں تو آپ کا اقامہ بنے گا، اقامہ بننے کے بعد آپ تنزل یا کفالہ کروا سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ کا تنزل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ کے ایگریمنٹ میں ایسا نہیں ہے، آپ کو سیلری دینی ہے انہوں نے، تو پھر جو ہے وہ آپ سے تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں، آپ کو سیلری دینی چاہیے ہے اور آپ کا اقامہ بھی بنانا چاہیے۔ اگر آپ کے ایگریمنٹ میں ایسا ہے کہ آپ کو ڈائریکٹلی پہلے ماہ سے سیلری ملے گی، تو پھر اس صورت میں آپ مکتب العمل میں جا کے آپ شکایت درج کروا سکتے ہیں کہ آپ کو اقامہ بھی نہیں بنا کے دیا اور آپ کو سیلری بھی نہیں دی۔ تو پھر جو ہے مکتب العمل والے آپ کے کمپنی کو کال کریں گے اور اس سے آپ کو آپ کا حق لے کر دیں گے۔ اور اگر آپ کسی نئے کفیل کے پاس جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے دوست رشتہ داروں سے پہلے معلومات کرنی ہوں گی کہ کوئی کفیل ہے یا نہیں، کیونکہ نقل کفالے کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ نیا کفیل جس کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں وہ پہلے ایک ریکویسٹ سینڈ کرے گا اور پھر اس کے بعد آپ کی کمپنی اس کو اوکے کرے گی۔ تو آپ کو نیا کفیل ڈھونڈنا پڑے گا، اس سے ملاقات کرنی پڑے گی، اس سے ایگریمنٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اپنے کمپنی کو جو ہے نا آپ یہ کہیں کہ میرے پاس نیا کفیل ہے اور میں جانا چاہتا ہوں۔ عمران حنیف بھائی پوچھ رہے ہیں، سلام برادر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن، الحمدللہ آل از ویل ہیئر۔ میرا آپ سے کویسچن یہ ہے، میرا اقامہ ختم ہوئے کو 2 منتھ ہوئے ہیں، بٹ تامین بنی ہوئی ہے میری، کمپنی کہتی ہے کہ اب بن جائے گا اقامہ کیونکہ عید کی چھٹیاں تھی، اگر جو باقی ٹائم پیریڈ رہتا ہے جو کہ 23 جولائی تک ختم ہو رہا ہے جوازات کا، اگر میری کمپنی اقامہ رینیو نہیں کرتی، کیا میں جوازات جا کر ان کے ساتھ شکایت ہو کہ میری کمپنی 2 منتھ سے سیلری اور اقامہ رینیو نہیں کر کے دے رہی، تو جوازات والے کیا کریں گے میرے ساتھ یا میری کمپنی کے ساتھ؟ پلیز جواب ضرور دینا۔ عمران حنیف بھائی، ایسا ہے کہ اگر کمپنی والے آپ کو اقامہ رینیو نہیں کر کے دے رہی تو پھر آپ جوازات نہیں جائیں گے، جوازات والے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، آپ کو مکتب العمل جانا ہوگا۔ مکتب العمل جا کے آپ وہاں پر شکایت کر سکتے ہیں کہ آپ کی کمپنی آپ کو اقامہ رینیو نہیں کر کے دے رہی۔ تو وہ کیا کریں گے، وہ سب سے پہلے آپ کی کمپنی سے رابطہ کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ آپ اقامہ کیوں نہیں رینیو کرتے۔ اگر آپ کی کمپنی والوں نے کہہ دیا کہ ہم رینیو کر رہے ہیں تو پھر آپ کو وہ کہیں گے کہ چند دنوں میں آپ کو رینیو کر کے دے دیں گے، پھر آپ کو ویسے ہی واپس آنا پڑے گا۔ آپ کے لیے بہترین صورتحال یہ ہے کہ جب تک یہ اقامہ رینیو نہیں کر کے دیتے آپ انتظار کریں۔ اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، اچھا سوری، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اقامہ 2 مہینے سے ایکسپائر ہو چکا ہے، اچھا تو اس صورت میں آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے جب تک آپ کی کمپنی کہہ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کی کمپنی اقامہ رینیو نہیں کر کے دے رہی اور یہ 23 جولائی تک کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس صورت میں بھی آپ مکتب العمل میں جا کے ان کو شکایت کر سکتے ہیں کہ آپ کی کمپنی آپ کا اقامہ رینیو نہیں کر کے دے رہی۔ تو مکتب العمل والے کمپنیوں کو جو ہے نوٹس دیں گے، کسی بندے کو بلائیں گے آپ کی کمپنی کو، کفیل کو یا کسی بھی بندے کو، اور اس کو کہہ دیں گے کہ اس بندے کو آپ یا خروج نہائی لگا کے دیں یا اس بندے کو تنزل دیں، اور اگر آپ کے کوئی اور حق تنخواہ وغیرہ باقی رہتی ہے تو وہ بھی آپ کو لے کر دیں گے۔ آپ کا سارا کیس مکتب العمل میں ہوگا، جوازات میں نہیں۔ یہ تھے اب تک کے آپ کے سوالات۔ ویڈیو دیکھنے کا اور حوصلہ رکھنے کا بہت شکریہ۔